بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، زجر ما تخویف اخروی ہے، تفاوت نتائج کا بیان ہے، دونوں کے نتائج الگ الگ ہیں۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو گھڑ لے اوپر اللہ کے کذبن، جھوٹ، افطراء اللہ کی۔ میں نے 3-4 صورتیں آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے بڑی صورت ہے بِأَنَّ مَعَهُ شَرِيكًا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں۔ اور وہ من اظلموں میں یہ بھی داخل ہیں، جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے ہیں، موضوع اور جھوٹی اکاذیب کو پیغمبر کی طرف نسبت کرنے والے، دین کی تحریف کرنے والے، کتاب و سنت کے معنی بگاڑنے والے، اور یہ کہ ہمارے اماموں پہ وحی آتی ہے، یا مرزا قادیانی کی طرح کے کذاب، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تحریف کرنے والے، اور تعریف کی ساری قسمیں، یہ سب اولئک، یہی جو مفتری لوگ ہیں، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے الاعلان الاشہاد، گواہی دینے والے۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ ملائکہ یا رسول، فرشتے تو پھر لکھنے والے۔ رسولوں کی گواہی ہوگی کہ ہم نے یہ پیغام پہنچایا تھا، اور جو یہ ہم پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی روایتیں، یہ سارے کذاب بے ایمان ہیں۔ اقول کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ ویقول، تذلیل مجرمین ہے، اور کہیں گے یہ گواہ، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ الا، یہ تعزیت ہے، الا، خبردار، لعنت ہے اللہ کی اوپر ظالموں کے، علی الظالمین، ظالمین ایسے ظالموں پر، یعنی مفترین پر۔ یہ جو مفتری ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، یا مشرک ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اوصاف ظلمہ، ان ظالموں کے اوصاف کا بیان ہے۔ وہ ظالم، پہلا سبب ہے ذلت اور لعنت کا، یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو روکتے تھے اللہ کی توحید سے۔ دوسرا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور توحید پہ اعتراضات کرتے تھے۔ یبغونہا، تلاش کر، طلب کرتے تھے، عوجاً، ٹیڑھا پن، اسی مسئلہ توحید کو ٹیڑھا پن یعنی اعتراضات کرتے تھے۔ وہم، اور تیسرا، آخرت کے وہ منکر تھے۔ یہ 3 اوصاف ہیں ظلمہ کے۔ پہلا وصف تھا اضلال، دوسروں کو اللہ کی توحید سے روکنا، تیسرا توحید پر اعتراضات، چوتھا یہ ہے کہ قیامت کا انکار۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں ہوں گے عاجز کرنے والے بھی زمین کے، یعنی بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ وما کان لہم من دون اللہ، نفی شفاعت کاریہ، جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے، ہاں، جن کی وجہ سے پکڑے جائیں گے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکیں گے، یہ شفاعت کاریہ کی نفی ہے۔ اور نہیں ہوگا واسطے ان کے من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی حمایتی کہ عذاب کے بعد چھڑا لے، نہیں چھڑا سکیں گے۔ اور دورہ دیا جائے گا واسطے ان کے عذاب۔ دورہ کیوں ہوگا؟ زلال اور اضلال، 2 ڈبل عذاب ہوگا۔ ما کانوا یستطیعون السماع، اور یہ ایسے ضدی بے ایمان تھے کہ نفرت کی وجہ سے قرآن سنتے ہی نہیں تھے۔ یستطیعون، طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، السماع،
تردید شرک اور واضح توحید سننے کی علم میں طاقت ہی نہیں تھی۔ آج بھی ان کے سامنے قرآن بیان کرو تو ایسے ہے کہ گدھے کو بندوق لگی ہے، اس طرح بے ایمان بھاگتا ہے۔ بلو علی ادبارہم نفورا بما کانوا یبصرون، اور نہیں تھے دیکھتے حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے نفرت کی وجہ سے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی لوگ ہیں برباد کر بیٹھے اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور گم ہو گئے، ما کانوا، وہ معبودان باطلا، یفترون من الآلہہ، جو گھڑتے تھے کہ یہ الہ ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ داتا، یہ غوث اعظم ہیں، اور ان کی شفاعت کی امیدیں لگائے ہوئے تھے، وہ بھی سارے گم ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لا جرم، پکی بات ہے، یقیناً۔ لا جرم پر لمبی بات میں نے لکھی ہے حاشیے پہ، جو علماء ہیں دیکھ لیں کہ خلیل اور سیبویہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ لا جرم یہ مرکب ہے لا نافیہ سے اور جرمہ سے، جیسے خمسۃ عشر ہے، اصل میں کیا تھا؟ خمسۃ و عشر، تو یہ بھی لا بجرمہ، تو معنی فعل کا بنے گا، اور وہ کیا ہے؟ پکی بات ہے، حق اور سچ کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ لا گمان مخاطبین کی نفی کے لیے، کہ مخاطبین کے ذہن میں بات ہے، ان کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، یوں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اسی معنی میں قسموں کے شروع میں بھی لا زیادہ آتا ہے، اب بعض نے زیادہ بنایا اور بعض نے زیادہ نہیں بنایا، جنہوں نے زیادہ نہیں بنایا انہوں نے پھر معنی کیا لا کا کہ وہ جو مخاطب کے ذہن کے اندر بات ہے اس کی نفی ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں اور تھا، تو لا وہ نہیں جو تو سوچ رہا ہے، یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو نفی اس کے ذہن کی طرف ہوگی، اس بات یہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے۔ یہاں لا بھی نفی مخاطبین کے ذہن میں جو بات ہے اس کی طرف پھرے گی، اور جرمہ یقین اگلی بات کی طرف ہوگا۔ تو لا جرمہ کا معنی لمبے چکروں میں نہیں پڑھتے تو پھر لا محالہ لا بدہ، ضروری اور حتمی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ وہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والے ہوں گے۔